السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اللہ کی رحمتیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آتاکم رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انتہائی بابرکت بنایا ہے، لیکن اس مہینے کی برکات کا حصول کس طرح ہوگا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ شہر مبارک، آپ نے یہ بات فرما دی تھی، بات مکمل ہو گئی، لیکن جس طرح آج ہمارے معاشرے میں جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہم جمعے کے دن کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو رمضان المبارک کے میسج چل رہے ہوتے ہیں، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، 11ویں والوں کی 11ویں آتی ہے، 12ویں والوں کی 12ویں آتی ہے، سب کہتے ہیں مبارک 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 مبارک۔ جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں، رمضان المبارک کی برکتیں، عید کے دن کی سعادتیں اور ساعتیں، بقرعید میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے، ان کے حصول کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ تقویٰ کرنی پڑے گی۔ مبارکبادیاں دینے سے اگر بات مکمل ہو رہی ہوتی تو پیغمبر یہ کہہ کے اکتفا کر لیتے کہ شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ، آپ رکے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیام،
یہ وہ چیز اللہ کے محبوب نے ذکر کی کہ جس چیز کے ذریعے، جس عمل کے ذریعے میں اور آپ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ حدیثیں آپ میں رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ اور کئی علماء سے سنتے ہیں، لیکن ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں رہی، ہم نے معمولی اس لیے آئی۔ نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اس مہینے میں اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا، اور جتنے بھی بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ انہیں قید خانوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر کا حصول ہو جائے تو اللہ کے نبی کائنات کے امام ہی نہیں فرماتے بلکہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ نے اس رات میں خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صرف ایک رات کی عبادت میں 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 83 سال۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ نے اس رمضان کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزہ بڑا بہترین عمل، بہت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد رکھے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، کوئی عمل بتا دیجیے تاکہ میں اس عمل کو کروں۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ جو میرے جنت میں جانے کا سبب ہو۔ مختلف الفاظ، مختلف روایتوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال پر اس کو یہ جواب دیا کہ علیک بالصیام، تو اپنے اوپر روزوں کو لازمی رکھ لے، لازم کر لے اپنے اوپر روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، ایک روایت میں ہے فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس لیے روزے رکھنا شروع کر دے، اگرچہ دیگر اعمال بھی اللہ کی رضا کے سبب بنتے ہیں لیکن ان تمام اعمال میں روزے جیسا کوئی عمل ہی نہیں، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی حدیث میں جو آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھولنے کا آرڈر دے دیتا ہے، اور وہ جنت کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم نے ان احادیث کو اتنا سنا ہے کہ ہم سن سن کر انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک احادیث کی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے۔ اگر ہم غور و خوض کریں تو انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے، اسی طرح میں اور آپ کامیابیوں کا حصول کرنے، کامرانیاں اپنا مقدر بنانے۔ کبھی آسمان دنیا پر آتا ہے اللہ، روزانہ اذانیں دے کے اللہ اکبر، دنیا و ما فیہا سے بڑا اگر کوئی ہے تیرے کام سے، تیرے کاج سے، تیری تجارت سے، تیرے لین دین سے، ساری چیزوں سے اگر کوئی بڑا ہے تمہارے اسباب سے، تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کون ایسا ہے کہ جو دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کامیابی نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، غریب ہو امیر ہو، دنیا کی ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہوگی، لیکن اس کے باوجود مزید انسان اپنی کامیابیوں کا متلاشی رہتا ہے۔ مزید مجھے فائدہ مل جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، کامیابیوں کا مزید حصول ہو جائے، میرے بچے جو ہیں وہ تیریں اڑیں، ساری زندگی انسان اس کے لیے کوشاں رہتا، اور اس سے کئی گنا بڑی کامیابی کی طرف رب العالمین کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اس لیے کہ نماز میں اصل کامیابی اللہ نے اپنی عبادت میں رکھی۔ اللہ موقع دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسرے کو الزام نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے سے شکوے یا اللہ سے شکوے نہیں کرتے تھے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام بلال کو تلاش کرتے، دیکھتے، اور بلال کو دیکھتے ہی آپ فرماتے کہ ارحنا یا بلال، اے بلال اللہ اکبر، اذان دو، ہمیں نماز کے لیے مسجد کی طرف بلاؤ، اور یقینی تمہارا اذان دینا، مسجد کی طرف بلانا، یہ ہمارے لیے راحت کا مترادف ہے۔ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں سکون پہنچا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی عبادت میں، اللہ سے جڑنے میں سکون محسوس ہوتا تھا، اور یقینی رب العالمین نے، اللہ نے اپنی عبادت کے اندر سکون رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم دنیا میں مست رہتے ہیں، دنیا میں غرق رہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو روزہ نہیں رکھ رہے؟ بہت مختصر سی تعداد مسلمانوں کے اندر ایسی ہے کہ جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتی ہے، وگرنہ روزہ بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے بس ایک روٹین کا عمل ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگرچہ میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ عمل ہے روزہ کہ جس کے اندر حرام اور ناجائز چیزیں تو منع ہے، لیکن رب العالمین نے تمہارے امتحان کے لیے جائز اور حلال چیزوں سے بھی رب العالمین نے تمہیں روکا ہوا۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ روزہ۔ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، لوگوں کے ساتھ فریب نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں غیبتیں نہیں کر سکتے، عیب جوئیاں نہیں کر سکتے۔ جتنا رمضان کے مہینے میں، ویسے تو عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان موذی بیماریوں سے، موذی عادتوں سے، اداؤں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کے مضر اثرات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نیک اعمال کو اور اچھی خوبیوں کو، یہ تمہارے بد اعمال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب روزے کی حالت میں ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم بدرجہ اولا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت، کیونکہ رمضان کے اندر فراغت بھی ہوتی ہے، ڈیوٹیوں سے جلدی آ جاتے ہیں، جو سارا سال مسجدوں میں نہیں آتے وہ بھی مسجدوں میں موجود نظر آتے ہیں، موقع ملتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو افطار پارٹیوں کے حوالے سے ہی پلاننگیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اور آپ نے کھانا پینا اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں اپنے وقت کو گزار دیا ہے، بتا دیا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ان اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں۔ میں اور آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں اگر لمحے گزاریں گے، اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خیال کرو، سنو، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اب چونکہ میرا اور آپ کا ذہن نہیں ہے، میں اور آپ اطمینان، چین اور سکون کس میں سمجھتے ہیں؟ موبائل کے استعمال میں، میوزک سننے میں، ڈرامے فلمیں دیکھنے میں، جھوٹی کہانیوں کے اندر مجھے اور آپ کو مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ یہ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قصے بیان کیے ہیں، اس میں واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ اکبر، زمین کو بنایا ہے، رب العالمین نے واقعات بیان کیے ہیں، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، انسان کی تخلیق کے مقصد کا ذکر کیا ہے، انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کیا کیا واقعات جو ہے اللہ اکبر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بیان کیا اور فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ دنیا کی کہانیوں میں، دنیا کی ناولوں کے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، جو تمہیں دنیا پرستی اور دنیا کی لالچ تمہیں دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے وہ حق اور صداقت پر مبنی ہے۔ جب اس قرآن کو پڑھو گے تو آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے دین سے دور ہیں، ہم نے روزے رکھے، کیا گناہ بھی چھوڑے یا نہیں؟ کیا روزے میں اللہ سے ہم جڑے؟ روزے کی حالت میں ہم نے قرآن مجید کی کیا تلاوت کی؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو امام صاحب کے پیچھے جو قیام اللیل اور قیام رمضان ادا کروا رہے ہیں، کیا ہم نے اس امام کے پیچھے قیام اللیل اور قیام رمضان ادا کرنے کی کوشش کی، یا صرف باتیں تھی میری اور آپ کی؟ نکتہ چینیاں کرنے کے لیے، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے لیے میرے پاس وقت ہے، اور یہ میں آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں میرے اور آپ کی طرف کہتے ہیں کہ ظالم تو اپنا خیال کر لے، اس کی فکر چھوڑ دے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آ۔ میں اپنے آپ کو بلا دیتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، موقع ہے، اگر کچھ فراغت کے اوقات ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیجئے۔ اگر وقت نہیں مل رہا تو اپنے وقت کو نکالیے، قرآن پڑھیں اپنے آپ کو۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، تمہیں سکون ملے گا اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قوت اور طاقت جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ اطمینان دے گی، تمہیں سکون دے گی، لیکن چونکہ میرا دل اس کی طرف نہیں ہے، میرا دل کہیں اور ہے، مجھے اور آپ کو کہیں اور سکون مل رہا ہوتا ہے۔ سکون وہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مائنڈ بن چکا ہے میں ادھر محسوس کر رہا ہوتا۔ کہتے ہیں روح کی غذا جو ہے وہ میوزک ہے۔ نہ بابا، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم کی غذا رب العالمین نے، چونکہ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مٹی سے جسم کو بنایا ہے، اس جسم کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے، اور روح آسمانوں سے آئی ہے، اور یہ چونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے ہی رب العالمین نے روح کی غذا کا انتظام کیا، وہ یہ قرآن ہے۔
انسان کی روح کو تسکین جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی عبادت سے پہنچ سکتی ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انسان کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ اکبر، ساری اشیاء کا استعمال کرتا ہے، دنیاوی نعمتوں کا حصول چاہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اکبر وہ کھایا ہوا لگ نہیں رہا ہوتا، وہ کھایا ہوا نکل جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سارے اسباب دنیا کے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن روح کی غذا جو رب العزت نے بنائی ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے کوئی شخص بھی اللہ کے قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، گویا کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. روح کی غذا. جب سے رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اللہ اس قرآن کو قائم رکھے گا. اور قیامت کے دن بھی دنیا میں ہم اس کی تلاوت دنیا والوں کے کہنے پر کرتے تھے یا اپنی خواہش پر، اپنے لیے ثواب اور اجر کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، سکون کے لیے اس کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اس کا تعلق بظاہر دنیا سے نظر آتا تھا. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اس قرآن سے محبت کرنے والوں کو، قرآن میں سینوں کو، قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والوں کو، کہ اے قرآن کو یاد کرنے والے، کل تجھے دنیا میں لوگ کہتے تھے، آج میں اللہ تجھ سے کہتا ہوں کہ اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح تو میری رضا کے لیے، میری محبت میں، ثواب کی نیت سے قرآن مجید کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، مزے لے لے کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آج میں اللہ کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے. اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا، منزلوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کا اختتام ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہو. آج قرآن پڑھنے کی عادت ڈال دی. قرآن کے بعض حصے اپنے سینے میں محفوظ کیجئے. حضر میں، سفر میں، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ اکبر قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالے. آج ہماری زندگیوں سے قرآن مجید نکل چکا ہے. اس محفل کے اندر مجھ سمیت کتنے لوگ بیٹھے، اگر سوال کرے میں آپ سے اور آپ مجھ سے کہ آج رمضان کے مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کتنے سپارے پورا سال چھوڑ دیجئے، یہ تو رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ نا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رب العالمین نے اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا. اللہ کے نبی، کائنات کے امام، اللہ اکبر، اپنی زندگی کے تمام لمحوں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ کے دل کے اجالے بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت میں گزرتے. رات کی تاریکیوں کا کیا کہنا، خلوتوں میں، تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں جب کوئی بھی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول کس بات پر عمل کرتے؟ اس پر کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا کہ اے میرے پیارے نبی آرام چھوڑ دیجئے، اپنے بستر سے باہر آ جائیے. یہ جو آپ نے کمبل اور چادر اوڑھا ہوا ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس چادر کو اتار دیجئے. قم اللیل الا قلیلا
کو راضی کرنے کے لیے قیام کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کیجیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے 2 حصے کر لیجئے، ایک حصے میں اللہ اکبر آدھی رات تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرے۔ آدھی رات ہماری تو وہ 5-7 منٹ کی 8 منٹ کی فرض نماز ادا کرتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم سے دکان نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے پتھارے نہیں چھوڑے جاتے، ہماری گیدرنگ ہمیں عزیز ہوتی ہے، ہماری ہوٹلنگ ہم سے نہیں چھوڑی جاتی۔ دنیا نے اتنا ہمیں اپنے میں مست کر لیا ہے کہ ہم وہ نماز کہ جو ایک وقت کی اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، محبوب فرماتے ہیں وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ فرض نمازوں میں کبھی کبھی کوتاہی اللہ کے رسول کائنات کے امام نے نہیں کی، لیکن جب رات کی تاریکی یہاں آتی تو اللہ کے اس حکم پر اللہ کے رسول عمل کرتے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، بستر کو چھوڑیے، اپنی یہ چادر اتاریے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کر لیجئے۔ آدھی رات اگر آپ چاہیں آدھی رات سے کم آپ کو اختیار ہے، لیکن او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب آپ پر ہم آدھی رات کی حد بندی نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ آدھی رات سے زیادہ قیام کرنا چاہتے ہیں بس کیجئے، قرآن مجید مزے لے لے کے پڑھیے، خوبصورت انداز میں پڑھیے، اللہ اکبر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ محبوب کی رات کی عبادتیں کیسی تھی، رات کے عمل کیسے تھے۔ محبوب کو میں نے دیکھا کہ رات کے ایک پہر اللہ کے رسول اپنے بستر سے اٹھے، میں رات مصلی پر اللہ کے رسول تشریف لائے اور محبوب علیہ السلام نے ایک ہی رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اسی رات میں سورہ نساء کی تلاوت کی، اسی رات میں سورہ آل عمران کی، 5 ساڑھے 5 اللہ اکبر سپارے کائنات کے امام نے پڑھے ہیں۔ اور وہ ویسے ہی نہیں پڑھے منزل کے طور پر، بلکہ اللہ کے رسول نے قیام کیا ہے جس میں اللہ اکبر رکوع بھی تھے، جس میں سجود بھی تھے، جس کے اندر تشہد بھی تھی، لمبے لمبے سجدے، ہماری طرح نہیں کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ کے تو چل میں آیا والی نماز۔ اللہ کے رسول نے اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیے کہ مائی صاحبہ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ اور دیگر گھر کی خواتین کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اپنے پیروں کو سجا رہے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ چکا ہے، اللہ کے رسول آپ میں ہم نقاہت محسوس کر رہے ہیں، ہم کمزوری محسوس کر رہے ہیں، یہ کیوں اپنے قدموں کو آپ سجا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پر اور آپ پر اللہ کی مہربانیاں نہیں ہیں؟ اللہ نے مجھے روزی اور روزگار نہیں دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اولادیں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے قبیلوں میں اور خاندانوں میں پیدا نہیں کیا، رب العالمین نے مجھے روزی اور رزق دی ہے یا نہیں؟ اگرچہ چھوٹی موٹی پریشانیاں اور تکلیفیں انسان کی زندگی میں آتی ہے، رب العالمین امتحان لیتا، دیکھنا چاہتا ہے میں اس کو نواز رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا، آج اگر تھوڑی سی اس کو تکلیف آئی ہے تو میرے بھائی مومن کو اگر تکلیف دکھ درد بیماری آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخار کو کبھی بھی برا نہ کہو۔ محبوب نے فرمایا یہ بخار تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، تمہاری زندگیوں میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ کی ناراضگی والے تم نے کام کیے، جب تم پہ بخار آتا ہے اور تم صبر کرتے ہو اس بخار کے بدولت اللہ تمہارے اللہ اکبر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مومن کا ہر حال میں فائدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول نے آدھی رات کا قیام کیا اور آپ کی ابتدا میں صحابہ نے نماز پڑھی۔ ہمارے سے تو 50 منٹ کی تراویح نہیں پڑھی جاتی نا، آدھی رات کا قیام کیا صحابہ نے، محبوب تلاوت کر رہے ہیں،
محبوب کے رکوع اور سجود آج ہماری طرح نہیں. کہہ رہے مولوی صاحب تھکا دیا آج تو آپ نے, خیریت تو ہے, فارغ تھے, کوئی کام کاج نہیں تھا آپ کو؟ ہماری مسجد میں تو اس طرح کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, 7, 8, 9 منٹ کی نماز ہوتی ہے نا ظہر اثر, اگر امام صاحب 11, 12 منٹ کی کر دے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لگتا ہے آج فارغ تھے آپ. یہ ہماری کیفیتیں ہیں, یہ ہمارے حالات. اور صحابی کی کیفیت, وہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام رات کے حصے میں آئے, صحابہ جمع ہو گئے اللہ کے نبی کی اقتدا میں. صحابہ نے قیام کیا, رمضان میں تراویح اور تہجد کی نماز پڑھی. اتنا لمبا قیام اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات تک اللہ کے نبی قیام کرتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, سجدوں پہ سجدے کرتے رہے. جب اللہ کے نبی نے قیام کا اختتام فرمایا تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول آدھی رات تک آپ نے قیام کیا ہے, کروایا ہے, اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا لطف آ رہا تھا, اتنا سکون مل رہا تھا, ہمیرا تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ قیام کرتے رہتے اور پوری رات گزر جاتی. صحابی کہتا ہے آدھے رات کے قیام کے بعد کہ آپ پوری رات قیام کرتے, ہمیں قرآن سناتے رہتے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے, یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اللہ اکبر اللہ اکبر, آدھی رات تم نے قیام کیا ہے. یہ سن لو, اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں امام کی اقتدا میں قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز, تہجد, یہ ساری نمازیں ایک ہی ہے, وہ امام کے قیام کتنا لمبا ہو نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس موقع پر جب صحابی نے خواہش کی کاش کہ آپ پوری رات تک ہمیں نماز پڑھاتے رہتے, پیغمبر نے فرمایا اور دنیا والوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, جب کوئی شخص امام کے پیچھے رمضان کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھی تراویح ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس مختصر سے وقت کا اجر اسے پوری رات کا عطا فرماتا ہے, پوری رات کا اللہ اجر عطا فرماتا. پھر نبی علیہ السلام تیسری رات امام قیام کے لیے مسجد میں تشریف لا. نبی علیہ السلام نے پتہ کتنا لمبا قیام کیا, آپ پڑھاتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, اللہ اکبر, اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی. نبی علیہ السلام کائنات کے امام پڑھاتے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول سحری کا وقت کر دیا محبوب نے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ کہیں سحری ہماری نکل نہ جائے, کہیں ہمیں آج بغیر سحری کے روزہ نہ رکھنا پڑے. اتنا اللہ کے رسول ذوق اور شوق سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی. پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت میں, آخری زمانے میں جب آپ بوڑھے ہو گئے, آپ علیل ہو گئے, کھڑے ہو کے اس طرح قیام اللہ کے رسول سے نہ ہو سکا تو پیغمبر علیہ السلام مصلی پر بیٹھ جاتے اور خوب قرآن پڑھتے, نیت مان لیتے, قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ جب رکوع میں جانے کا اللہ کے محبوب ارادہ فرماتے تو نبی علیہ السلام کی ازواج اور دیگر صحابہ بتاتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کے 20, 30 اور 40 آیات کھڑے ہو کر پڑھتے اور پھر اللہ کے نبی رکوع میں تشریف لے جاتے. یہ تو کھڑے ہو کے آیات 40 اور 30 پڑھی ہے, جو محبوب نے بیٹھ کر نماز پڑھی اس میں قرآن پڑھا ہے وہ کتنا قرآن ہوگا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, محبوب تو بخشے بخشائے ہیں, معصوم عن الخطا ہے. نبی علیہ السلام نے ہی جنت کا دروازہ کھلوانا ہے. یہ اعزاز کائنات کے امام کو ملے گا کہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے آرڈر تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا کسی کے لیے بھی, اور کسی کے بھی آمد پر اس دروازے کو نہیں کھولا جائے جب تک آپ محمد علیہ السلام جنت کو نہیں, دروازے کو نہیں کھلوائے. مرحبا, جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. داخلے کے لیے کائنات کے امام جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. مسلمانوں, میں اور آپ خوش نصیب ہیں, امت محمد. اللہ اکبر, بڑے خوش نصیبی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے
اگرچہ جنت میں داخلے کے لیے جنت کے دروازے کو کل قیامت کے دن محمد علیہ السلام کھلوائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس جنت کے دروازے کو اللہ کے نبی قیامت کے دن کھلوائیں گے لوگوں کے داخلے کے لیے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے میرے لیے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے، محنت کر لیں، وہ اعمال کر لیں، وہ اسباب اپنا لیں، وہ طریقے انداز اختیار کر لیں کہ جس کے ذریعے جنت میں مجھے اور آپ کو داخلہ نصیب ہو جائے، اور جہنم کے دروازوں کو رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7 قرآن کے اندر موجود ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر! جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو مہکایا جاتا ہے، جنت کو مزید منور کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، جنت کو مزید سرسبز و شادابی اللہ اکبر اس کی بڑھائی جاتی ہے۔ رمضان اتنا عظیم مہینہ، اور ندا کرنے والا کرتا ہے کہ اے نیکیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے میں جلدی کر، سبقت لے جا، آگے بڑھ جلدی کر۔ کیوں جلدی کر پتہ ہے؟ کس لیے جلدی کر؟ فرمایا ایاما معدودات، یہ معمولی سے چند گنے چنے ایام غیر، آج رمضان شروع ہوا ہے ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر! موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ پوری زندگی 11 مہینے اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھا، نمازیں ادا نہیں کی، اللہ اکبر! حرام حلال میں تمیز نہیں کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آیا، اللہ اکبر! لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیاں اور ہمدردیاں تو نے نہیں کی، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نہیں نکالا، یتیموں کا مساکین کا پورے سال تو نے خیال نہیں کیا۔ اے نیکیاں کرنے والے جلدی کر، ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا ہے اور یہ مہینہ چلا جائے، اور یہ بھی نہیں جب تک دنیا رہے گی اللہ اکبر پلٹ کر یہ رمضان آتا رہے گا، پتہ نہیں یہ سال تجھے نصیب ہوا ہے، اگلا سال تیری زندگی باقی رہتی ہے یا نہیں۔ جلدی کر لے، کما لے، حاصل کر لے، اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لے۔ اور فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے اے گناہ کرنے والے ظالم اب تو بچ جاؤ۔ وہ ظالم تو نہیں کہتا وہ فرشتہ، اے گناہ کرنے والے اب تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ آج اگر تو نے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر کب تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے؟ جتنا روکا جا رہا ہے نا اتنا ہی ہم گناہ کرتے ہیں رمضان میں۔ مسجد کے اندر جناب پارٹیاں بن جاتی ہیں، چوکڑیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، فراغت سے اللہ اکبر فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے آپ کو ذلت اور تباہی بربادی کی طرف میں اور آپ ڈالنے پہ تلے ہوئے۔ بازاروں میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، بچا کچا سڑا ہوا مال بیچا جا رہا ہے کہ جی یہ سیزن ہے۔ سیزن تو نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کے قریب ہونے کا سیزن ہے، اللہ کو اپنے قریب کرنے کا سیزن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا کا بھی میرے اور آپ کے لیے سیزن بنایا ہے، ہم کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن حلال کمائیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو نہیں بیچنا۔ لوگ لے جائیں گے لیکن اللہ کے میں اور آپ مجرم بنیں گے، اللہ کے ہاں مجھے خلاصی نہیں مل سکتی۔ قیامت کے دن اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا جن کا تعلق اللہ کی ذات سے، حقوق اللہ سے، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ مجھے معاف کرے گا نہ آپ کو معاف کرے گا۔ بندے سے پوچھے گا، مظلوم سے، ہاں بھائی تو نے معاف کرنا ہے اسے؟
اور مظلوم کیسے معاف کرے گا؟ وہاں تو اس کو بھی نیکیوں کی پڑی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں جس نے جس پر زیادتی کی ہوگی ظالم کے نیکیوں کو جو ہے اس پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین کی قطاریں لگی ہے، وہ سب کی سب نیکیاں اس کی لے گئے، لیکن ابھی بھی مظلوم باقی ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ ظالم اور مظلوم دونوں ہے۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، وہ مظلوم کہے گا اللہ اس کی نیکیاں اگرچہ ختم ہو چکی ہے لیکن میرے گناہ تو باقی ہے نا، میرے گناہ اس پر ڈال دے، اس کو جہنم میں پھینک دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کی عدالت۔ میں اور آپ اپنی عاقبت اور آخرت کو بھول چکے، اللہ کو بھول چکے، قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو بھول چکے۔ آج موقع ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے وہ انسان کا دشمن جو عبادت نہیں کرنے دیتا، وہ شیطان۔ عام دنوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو میں اور آپ کہتے ہیں کہ جی بس کیا کروں، کرنا تو نہیں چاہتا تھا یہ میں گناہ، لیکن شیطان نے مجھ سے کروا دیا، شیطان کا مجھ پہ حملہ ہو گیا۔ بڑے بوڑھے بھی رفع دفع کرنے کے لیے عیبوں پہ عیوب پہ پردہ، چونکہ ان کی بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے بڑے بھی متاثر ہو رہے ہوتے، وہ بھی یہی کہتے کہ یار چھوڑو چھوڑو، شیطان غالب آ گیا تھا، شیطان نے حملہ کر دیا تھا، یہ بچہ ایسا نہیں ہے، کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہم سارا الزام جو ہے وہ شیطان کو دیتے اور اپنے آپ کو وہاں سے بری کر لیتے ہیں۔ عام دنوں میں شیطان بہکاتا تھا نا، آج تو بڑے بڑے سرکس سارے شیاطین اللہ نے جکڑ دیے، وہ ساری آڑ، ساری باڑ، وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب انسان کا کون دشمن ہے؟ انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ خود انسان اپنا دشمن ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا نفس جو ہے وہ میرا دشمن بن چکا، میری آرزویں، میری ناجائز خواہشات میری دشمن ہے، میں خود اپنے آپ کا دشمن ہوں۔ اب کس کو الزام دیں؟ اللہ نے تو مجھے چھوٹ دے دیے، شیطان کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا، اب تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ 11 مہینے دشمن تھا، آج نہیں ہے۔ اب ہم کس کو الزام دیں گے؟ اگر نماز نہیں پڑھ رہے کس کو الزام دیں گے؟ روزہ نہیں رکھ رہے کس کو الزام دیں گے؟ حرام حلال میں تمیز نہیں کر رہے کس کو الزام دیں گے؟ جھوٹ نہیں چھوڑ رہے کس کو الزام دیں گے؟ شیطان کو؟ مجرم تو میں ہوں، اللہ نہ کرے آپ مجرم ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے جو شب قدر رکھی ہے اس شب قدر سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ اگر اللہ نے روزے کا ثواب یہ رکھا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزہ رکھنے والوں کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے مہینے میں قیام کرنے والے کو بھی اللہ اکبر اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے آخری عشرے میں جاگنے کی راتوں کو میں گلیوں میں، کوچوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں ہنستے کھیلتے اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں اگر تم قیام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسجد میں آ جاؤ، اپنے گھروں میں، تنہائیوں میں، اپنے بیوی بچوں کو نبی علیہ السلام جب مسجد میں قیام کروانے کے لیے اللہ آسمانی دنیا پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، یہ ایام آئے ہیں چلے جائیں گے، آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہوتے، اپنے بچوں کو، بیویوں کو بھی اللہ کے رسول نے کہا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من حرم خیرہا فقد حرم، یاد رکھو اللہ نے موقع فراہم کیے ہیں، رب العالمین نے تمہیں موقع عطا کیے ہیں، آج ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا
اس کی برکات اور اس کی خیر کو نہیں سمیٹا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رمضان کے مہینے میں من حرم خیرہ فقد حرم، آج اگر کسی کو محروم کر دیا گیا، خیر سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم، پھر اس کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو رب العالمین شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے سابقہ مسجد کے لیے محنتیں کی تھی، اس کی آبیاری کی تھی، ان کی بنیادوں میں حصہ لیا تھا، قربانیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور جو موجودہ یہ تمام تر معاملات اور سلسلے چل رہے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، اللہ کا دین اللہ اکبر سر بلند ہوتا رہے گا، اللہ کی عبادت کرنے والے کرتے رہیں گے، مسجدیں آباد رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی دینی معاملات میں دلچسپیاں لے رہے ہیں اور آگے بھی لیں گے، اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔